تو بتا رہا تھا ان کو آپ نے ادھار دے دیا تو آپ کے تو پیسے پھنس گئے. تو یہ ہوتا ہے. سپوز میں آپ کو مزید مثال اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں مزید اس کو. ایسا ہے کہ آپ نے سپوز آپ کو مل گئے 10 ہزار کے 10 کسٹمر, کیونکہ کسٹمر تو کافی سارے ہوتے ہیں نا. اب وہ ہر علاقے میں جاتا ہے, ادھر کے آرڈر ہیں, مختلف سیکٹرز بنے ہوتے ہیں نا. آپ کی جو ہے نا شیڈول بھی آپ کا بنانا ہوگا, بلکہ یہ میں آپ کو ایڈیشن کر دوں کہ آپ نے اپنا شیڈول بھی بنانا ہوگا کہ ہماری سپلائی کس دن, منڈے کو کہاں پہ ہے, ٹیوزڈے کو کہاں پہ ہے, وینسڈے کو کہاں پہ ہے. اسی طرح ویکلی آپ نے شیڈول بنانا ہوگا. لوکل ہماری بکنگ کب ہوتی ہے, سپلائی کب ہوتی ہے, یہ بھی آپ نے شیڈول بنا کے نا, تو یہ بھی آپ نے ایک لسٹ لگا دینی ہوتی ہے. بہتر ہوتا ہے اناؤنس کر دیں. تو آپ کی جب بھی سپلائی جس سائٹ پہ بھی ہوگی, ایک 10,000 کا آرڈر ایک سپلائی پہ گیا, دوسرا 10,000 کا دوسری سپلائی پہ, تیسری پہ 6-7 سپلائیاں ہوں گی تو 6-7 ادھر کا ٹھہر گئے اور لوکل میں 2-3 لوکل میں چلے گئے. تو آپ کا سپوز 10,000 کے آرڈر ہیں, وہ چلے گئے 1 لاکھ. تو آپ کا گیا, آپ نے منگوایا تھا 2 لاکھ کا اسٹاک, آپ کا 1 لاکھ کا گیا اور پیمنٹ کچھ بھی نہیں آئی کیونکہ پہلے آرڈر تھے. انہوں نے کہا جی پہلے بل ٹو بل ہے. اب پھر آپ نے لاکھ مزید کمپنی سے اور منگوا لیا. اب دیکھیں سیل تو بے شک ہو چکی ہے لیکن پیمنٹ تو آپ کو کچھ نہیں آئی. آپ نے 2 لاکھ کمپنی کو بھیج دیا, ٹھیک ہے. اب 1 لاکھ مزید, اب اسٹاک کیونکہ بک چکا ہے, آپ نے پھر اس کو منگوانا بھی تو ہے. اب آپ نے مزید 1 لاکھ کا منگوا لیا لیکن آپ کو بچا کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تک کچھ نہیں آیا. تو ایک یا 2 مہینے کے بعد وہ سارا ہی ریٹرن کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے پرابلم. تو خیر خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ ہفتہ 10 دن 15 دن اب جو بھی پالیسی بنائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹاک چل چکا ہے اس کی پیمنٹ دے دیتے ہیں. جو بچ جاتا ہے تو آپ کے ویئر ہاؤس میں آ جاتا ہے. جب آپ کا ویئر ہاؤس میں سٹاک پڑا ہوا ہے تو آپ کو کم از کم شارٹیج کا پرابلم تو نہیں ہے. ادروائز تو آپ کے جو یونٹ 10 ہزار میں جو آپ نے بھیج دیا ہے, سپوز اس کے 50 یونٹ ہی لے لیے ہیں کسی بھی میڈیسن کے, کسی بھی ٹیبلٹ کے, تو آپ کو جب زیرو ہو جائے گا تو آپ نے اور سٹاک منگوانا ہے. جب آپ کے ویئر ہاؤس میں سٹاک پڑا ہوگا تو کم سے کم آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی انوینٹری پڑی ہوگی تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا تھا. باقی دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. سب سے بہتر تو کیش ہے. کیش پہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو بہرحال کریڈٹ پہ بھی پھر ریکمینڈڈ یہی ہے کہ ڈیز پہ کمپرومائز کریں اور جتنا منیمم ڈیز دے سکتے ہیں.